السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم مومن اور غیر مومن کے دل کی مثال پڑھیں گے۔ یہ مثال سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں بیان ہوئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے، اور وہ زمین جو خراب ہے اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں۔ اس مثال کا سیاق و سباق یہ ہے کہ زمین کی مختلف اقسام کی طرح لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ یہ مثال سورۃ الاعراف میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہواؤں کے بارے میں فرمایا کہ وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسنے سے مردہ زمین کے زندہ ہونے کا اعلان کیا ہے، اور مردہ زمین کے زندہ ہو جانے سے آخرت کی زندگی پر استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح بارش برسنے کے بعد زمین کے مختلف حصے مختلف طرح رسپونڈ کرتے ہیں، بعض حصے عمدہ، زرخیز اور شاداب ہوتے ہیں، بعض ردی ہوتے ہیں جن میں مفید نباتات کی بجائے جھاڑ جھنکار اگاتی ہے۔ حالانکہ بارش سب پر ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، یعنی جب آسمان سے بارش اترتی ہے تو وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے جو ساری زمین پر برستی ہے، لیکن زمین کے مختلف حصے مختلف طرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یعنی اس مثال سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ وہی جو ایک روحانی بارش ہے وہ بھی جب دلوں پہ پڑتی ہے تو سلیم الفطرت لوگ خوب پھلتے پھولتے ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر خرابی ہو، جن کے دلوں کے اندر خبث بھرا ہوا ہو، ان دلوں پر جب وحی اترتی ہے، ہدایت کی بات آتی ہے، تو ان کے اندر سے کوئی خیر نہیں پھوٹتی۔ وہ خیر کی بات سن کر اس کا جواب خیر سے نہیں دیتے، بلکہ ان کے اندر جس قسم کا خبث ہوتا ہے، ناپاکی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہی چیز ابھر کر باہر آ جاتی ہے۔ وہ اس کے جواب میں اسی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور پھر مثبت بات کی بجائے ان کے منہ سے منفی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس میں سے یبغونہا عوجا یعنی ایسی باتیں تلاش کرتے ہیں کہ جس سے ہدایت کی بجائے انسان گمراہی کی طرف چل دے۔ اس مثال کے بعد اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کی دعوت کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ ان کی مخاطب اقوام جو تھیں وہ دو حصوں میں بٹ گئیں۔ کچھ نے وحی الہی کو قبول کیا اور ان کی خیر ابھر آئی، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگوں نے اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، جس سے ان کے اندر کی خیر کی بجائے ان کے اندر کا شر ابھر آیا، اور انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ لیکن اس کے برعکس جو سلیم الفطرت لوگ تھے
ان پر جب وحی الہی کی بارش ہوئی تو وہ لوگوں کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے خوب فائدہ مند بنے۔ تو گویا بنیادی طور پر بارش کی برکتوں اور بارش کے فوائد کی مثال سے وحی کی برکتوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی قدرت کا بیان بھی ہے، موت کے بعد زندگی کا اس بات بھی مقصود ہے۔ تو بہرحال اس میں خبیث اور طیب کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ والبلد، بلد اس مقام کو کہتے ہیں جس کی ایک حد بندی ہو۔ جیسے آپ یہاں سے اگر ہائی وے پہ سفر کریں تو ایک جگہ آتی ہے جہاں پر مسز آگا اینڈ ہوتا ہے اور ملٹن وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جہاں پر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اینڈ آف دس سٹی، تو وہ ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے پھر چاروں طرف سے، یعنی وال نہ بھی ہو، ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے جو اس شہر کو واضح کرتی ہے۔ تو بلد ایسی جگہ کے لیے آتا ہے جس کی حد بندی ہو اور وہاں لوگ آباد بھی ہوں۔ اس کی جمع بلاد ہوتی ہے اور بلدان بھی آتی ہے۔ تشبیہ کے طور پر یہ جو دو ابرو کے درمیان کی جگہ ہے، اور اونٹ کا سینہ جو ہے اس کو بھی بلدہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی محدود ہوتے ہیں، یعنی یہ جگہ جو ہے۔ اور بطور استعارہ انسان کے سینے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد زمین ہے۔ والبلد الطیب، طیب کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، یعنی صفت ہے، اور لغت کی کتابوں میں آتا ہے کہ طیب سے مراد ہر وہ چیز جس کو حواس خمسہ یعنی 5 سینسز یا ہمارا نفس لذیذ خیال کرتا ہے، اس کو اس میں لذت آتی ہے، اور یہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو خباثت سے پاک ہوتی ہے، تکلیف دینے سے پاک ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے فلان طیب القلب، فلاں پاکیزہ دل والا ہے، عمدہ دل والا، اچھے دل والا، جیسے ہم کہتے ہیں اس کا دل بڑا اچھا ہے، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ طیب القلب۔ تو بلد الطیب کون سا ہوگا پھر؟ ایسا علاقہ، ایسا ملک، ایسی جگہ جو بہت زرخیز ہو، جو ہر طرح کی آفات سے امن میں ہو، اور تربت طیبہ کہتے ہیں عمدہ مٹی کو، زمین کو، جہاں پر نباتات اگ سکتی ہوں۔ طعمت طیبہ حلال کھانے کو کہتے ہیں، ریح طیبہ نرم ہوا کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر طیب سے مراد یعنی وہ زمین جو اگانے میں بڑی بہترین ہو۔ نباتہ، نبت اور نبات جو ہے اس سے مراد ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے، خواہ تناور درخت ہو یا چھوٹی جڑی بوٹیاں ہوں، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نبات کہلاتی ہے۔ اور عام طور پر پھر نباتات جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد درخت نہیں بلکہ جڑی بوٹیاں وغیرہ یا ایسے پودے جن کے تنے نہ ہوں، سٹیم نہ ہوں۔ تو مطلب اس سے کیا ہے کہ والبلد الطیب، عمدہ زمین، زرخیز زمین، یخرج نباتہ، اپنی نباتات نکالتی ہے بڑی اچھے طریقے سے، آسانی کے ساتھ، جو بہت تر و تازہ ہوتی ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے۔ یعنی زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ رب اس کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ نکالو تو وہ نکالتی ہے، اور جتنی مقدار میں نکالنے کا حکم ہوتا ہے رب کا اتنی ہی زمین وہ نکالتی ہے۔ یہاں بنیادی طور پر وحی کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور زمین کو انسانوں کے ساتھ، یعنی بلدۃ طیبہ سے مراد کون ہے؟ ایک اچھا انسان، اچھی نیچر کا انسان، اور یخرج نباتہ یعنی اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پس وہ وحی جو اللہ آسمانوں سے دلوں پر اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وحی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس پانی کے ساتھ جو آسمان سے اترتا ہے، جس کے ساتھ زمین کو زندگی ملتی ہے۔ تو بارش کے پانی سے زمین زندہ ہوتی ہے، اور قرآن سے، وحی کی بارش سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اور دلوں کو زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ دل وحی کو قبول کرنے کی جگہ ہے، جیسے زمین بارش قبول کرنے کی جگہ ہے، اور اس سے پھر نباتات اگتی ہے۔ تو وہ دل جو وحی پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ تزکیہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو کچھ اس وحی میں ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتا ہے، اس دل کو اس زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو بارش کے ذریعے اپنی نباتات اگا دیتی ہے۔
کچھ زمینیں تو ایسی ہوتی ہیں جہاں نہری پانی وغیرہ ہوتا ہے، لیکن یہ وہ زمین ہے جو بارش پڑتے ہی اس کے اندر سے رویدگی ہو جاتی ہے۔ تو اعلام الموقعین میں وہ کہتے ہیں پس مومن جب قرآن سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس میں غور کرتا ہے تو اس طرح اس پر قرآن کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی اس بندے کی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آتی ہے، دور سے ہی نظر آتا ہے، اس کے رویے سے، اس کے معاملے سے، اس کے اخلاق سے، اس کی گفتگو سے، اس کے بیہیویئر سے، اس کے رسپانسز سے، ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب قرآن ہے، یعنی ہر طرح سے اس کے اندر سے خیر نکلتی ہے، خیر پھوٹنے لگتی ہے، یعنی اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور قرآن اس کو ایک بے مثال انسان بنا دیتا ہے۔ تو اس مومن کو پاکیزہ اور عمدہ زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو شاداب ہو جاتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے اور اس پر بارش کے بہت خوبصورت اثرات ظاہر ہوتے ہیں، پھر وہ ہر طرح کی نباتات کی عمدہ چیزوں کو اگاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص وحی سے اعراض برتتا ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کرتا، پانی اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اس نے اس کو اپنے اندر جذب ہی نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اس پر نہ عمل کیا، نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، تو پھر وہ بیکار زمین کی طرح ہے کہ جس پر بارش پڑے یا نہ پڑے اس کو کوئی اثر نہیں۔ تو مومن خود بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی پاکیزہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس فرمان والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ مثال ہے جو اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کی ہے، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مومن پاکیزہ ہے، مومن خود بھی طیب ہے اور اس کا عمل بھی طیب ہے، هو طیب وعملہ طیب کما ان البلد الطیب ثمرها طیب، جیسا کہ پاکیزہ سرزمین کا پھل بھی عمدہ اور پاکیزہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی پھل ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں جب اگتا ہے تو ان کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ زمین کا فرق ہوتا ہے، مٹی کا فرق ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ نیک اور پاکیزہ اعمال کرتا ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ پھر مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح بھی ہے جو سورۃ ابراہیم میں بیان ہوئی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن اپنا پھل دیتا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں کہ کس طرح ایک مومن جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی پاکیزہ بات کی طرح کہ جس کے فوائد دور دور تک جاتے ہیں، تو اس کی زندگی بھی فائدوں سے بھرپور ہوتی ہے، یعنی مومن سراسر فائدے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن مثل النخلۃ ما اخذت منها من شیء نفعک، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، تم اس سے جو بھی لوگے وہ تمہیں فائدہ ہی دے گی، اس کے پتے لو، اس کی جڑیں لو، اس کے تنے کو اٹھاؤ، اس کے پھل کو لو، اس کے کچے پھل کو لو، اس کے پکے پھل کو لو، اس کے خشک پھل کو لو، اس کی گٹلیوں کو لو، کوئی بھی چیز اس کی بیکار نہیں ہوتی، ہر چیز سے وہ فائدہ پہنچاتا۔ تو مومن اپنے ہر عمل سے فائدہ پہنچاتا اور خود بھی فائدے میں ہوتا، کیونکہ اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کا ارادہ، اس کی ساری تمنائیں خیر پر مبنی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی نیتوں سے ہی اجر کماتا رہتا ہے۔ پھر جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ خیر و بھلائی پر مبنی ہوتی، اس کے ذریعے وہ اجر کماتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتا۔ پھر وہ جو عمل کر کے دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنتا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے اور اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے، یہ اضافت تشریفی ہے، یعنی اس کو قابل تعریف بتانے کے لیے اور شرف بخشنے کے طور پر یہ نسبت آئی ہے۔ یعنی اگرچہ دونوں ہی قسم کی نباتات اللہ کے حکم سے نکلتی ہیں، اچھی نباتات بھی اور ناقص بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھی نباتات کے لیے بِإِذْنِ رَبِّهِ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ بات بھی ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت دفعہ انسان کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے، زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے،
پانی لگاتا ہے، لیکن نباتات کچھ بہت اچھی نہیں بھی آتی. تو زمین بھی اچھی ہو، بیج بھی اچھا ہو، پانی بھی ہو، بر وقت بوائی بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن جب تک رب کا اذن نہیں ہوتا اس وقت تک اس سے خیر نہیں نکلتی. اسی طرح انسان بعض اوقات دنیا میں اپنی بہت کوششیں کرتا ہے کسی کام کو، کسی بھی اپنے خواب کو مٹیریلائز کرنے کے لیے، کسی اچھے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی گھر میں پلنے والے بچے، ایک ہی طرح کی بارش ان پہ برس رہی ہے، ایک ہی طرح کا سلوک ان سے ہو رہا ہے، لیکن ایک بچہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، دوسرا آپ کو پوچھتا بھی نہیں، ایک دین کی طرف آ جاتا ہے، دوسرا دین سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. یعنی اس سے انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ محض انسان کی کوششیں اور نیتیں ہی کافی نہیں ہوتی جب تک کہ رب کا اذن نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو. آپ دیکھیے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا نا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں تو حد الوسع اصلاحی کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے جو بھی توفیق ملی ہے اس کام کی وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے. تو کسی بھی انسان کی زندگی جب اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری لیاقت ہے، یہ میری محنت ہے. نہیں، سب کچھ بھی کر لو تو اصل میں تو اللہ کا اذن اور دی ہوئی توفیق ہی ہے. یعنی بعض اوقات زمین خراب ہوتی ہے تو اس پر فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کسی کے لیے اللہ کا اذن نہیں ہوتا. وہ کیوں نہیں ہوتا اس کی حکمت وہی جانتا ہے، کیونکہ اس کا اذن، اس کا ارادہ جو ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں وہ ارادہ کرے اور کس کے بارے میں نہ کرے، یہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے. پھر اس کے برعکس فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور وہ جو خبیث ہوتا ہے یعنی جو ردی ہوتا ہے، خسیس ہوتا ہے، لا یخرج الا نکدا، تو اس میں سے سوائے ناقص چیز کے کچھ نہیں نکلتا. خبیث جو ہوتا ہے ردی اور ناکارہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لوہے کی میل ہوتی ہے اس کو بھی خبث کہتے ہیں. اسی طرح ٹوائلٹ جانے کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ناپاک جنیاں اور ناپاک جن. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ممنوعات میں سے اور وہ جو طبیعت کے موافق بھی نہ ہوں. اور جہاں کلمہ طیبہ کی مثال آتی ہے اس کے برعکس کلمہ خبیثہ کی مثال بھی آتی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے، اور اس میں ناپاک بات میں کفر، شرک، جھوٹ، چغلی، غیبت، حسد کی باتیں، یہ منفی باتیں، الزام تراشی، بہتان تراشی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور یہاں والذی خبث کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ زمین کی طرف، یعنی وہ زمین جو گھٹیا ہوتی ہے. جیسے اگانے کے اعتبار سے پتھریلی اور شوریلی زمین جو ہوتی ہے، ایک وہ زمین ہوتی ہے جو پتھریلی ہوتی ہے، اس میں مٹی نہیں ہوتی بلکہ پتھر اور کنکریاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں کچھ نہیں اگتا. اور اسی طرح شوریلی زمین جو ہوتی ہے جس کے اندر سباخ عربی میں کہتے ہیں، یعنی شور اردو میں کہتے ہیں، یعنی نمکیات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ زمین کچھ اگاتی نہیں ہے، بارش کا پانی اس پہ ٹھہرا رہتا ہے اور کیچڑ کرتا ہے اور مچھر پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو الا نکدا، نکد کا لغوی معنی ہے مشکل اور قلیل مقدار، جو کہ بہت مشقت اور محنت کے ساتھ پیدا ہو. جب کسی کی زندگی بہت تنگ ہو جائے، اس میں بہت سختیاں آ جائیں، تو اس کے لیے کہتے ہیں نکد عیشہ ینکد. جب کنویں کا پانی کم ہو جائے تو کہتے ہیں نکدت البئر. اور جب بہت مشکل معاملے والا شخص ہو تو کہتے ہیں رجل نکد، بڑا اوکھا آدمی، یعنی بہت مشکل ہے، اس سے ڈیل کرنا آسان نہیں. اسی طرح جو شخص کم دے، یعنی بخیل ہو یا جس سے کوئی خیر نہ ہو، تو اس کو بھی نکد کہتے ہیں. لسان العرب میں نکد وہ شخص ہوتا ہے جو کم عطا کرنے والا ہو. اور ناقۃ النکدا کہتے ہیں وہ سونٹنی کو جو بہت تھوڑا دودھ دے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکد کا لفظ جو ہے خیر قلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی قلیل نفع دینے والی چیز جس سے یا تو فائدہ ہو ہی نہ، یا یہ ہے کہ فائدہ کم ہو. یعنی ہر وہ چیز جو شر کھینچ لائے، جس سے تکلیف ہو. قلیل خیر والی زمین ارض النکدہ. تو یہاں لا یخرج الا نکدہ یعنی بہت تھوڑی نباتات اگتی ہے اور وہ بھی غیر مفید ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے اور اس کے کوئی پھل پھول وغیرہ بھی نہیں ہوتے. مطلب ایک معنی تو یہ ہوا کہ قلیل مقدار میں پیدا ہوتی ہے چیز جس سے فائدہ نہیں ہوتا کوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ
ایسی چیز کہ جس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی، خیر و برکت روک دینے والی، فائدے اور برکت سے خالی چیز، یہ مراد ہے. بس یہی اگر یاد رہے، نقد کا مطلب یہ کہ فائدے اور برکت سے خالی چیز. تو جو دل وحی الہی سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی وجہ سے تزکیہ حاصل نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اس دل کو اس زمین کے ساتھ تشبیہ دی گئی جو بارش سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، اور بارش پوری کی پوری اس پہ پڑتی ہے لیکن وہ نباتات بہت تھوڑی اگاتی ہے، یا ایسی نباتات اگاتی ہے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو مومن کے برعکس جو غیر مومن ہوتا ہے، اس کی مثال یہاں پر دی گئی. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لاتا، اور وہ شوریلی اور شور زمین کی طرح ہے جس سے برکات برآمد نہیں ہوتی. تو ایسا شخص خود بھی خبیث ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی خبیث ہوتا ہے. اور اس آیت کے فوراً بعد نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے قرآن مجید میں. تو وہ واقعہ ایک طرح سے اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ کس طرح انہوں نے کئی سال تک تبلیغ کی، 950 سال، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ سوائے چند لوگوں کے کوئی ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ انہیں دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ بس اب ان کا سلسلہ ہی ختم کر دے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ اللہ یہ سخت نافرمان منکر کے سوا کسی کو نہیں جنے گے. یعنی جیسے یہ خود ہیں، ان کی اولادیں بھی ویسی ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ خاندانوں کے اندر نسل در نسل خرابیاں ہوتی ہیں. یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اچھا خاندان ہے، اس کے بچے بھی اچھے، پھر نسل در نسل خیر ہے. کچھ کے اندر ملے جلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے اندر نسل در نسل وہ بری عادتیں اور وہ شر جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ہی گھرانے کے اندر بعض اوقات دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی وحی الہی سے فائدہ اٹھا پاتا ہے، اور جس کو توفیق ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اسے پھر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کی بھی مثال ملتی ہے ہمیں کہ ان کے کہا جاتا ہے کہ 4 بیٹے تھے، اور ظاہر ہے کہ چاروں کی ایک ہی طرح تربیت کر رہے تھے. اور نوح علیہ السلام بذات خود ایک نبی تھے، وحی الہی سے مؤید تھے، ان کی تائید ہوتی تھی، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اپروول حاصل تھا. لیکن کس طرح اسی گھرانے کے اندر، اسی خاندان کے اندر ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا جو تھا وہ ان کے طریقے پر نہیں چلا. تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بعض اوقات آپ اپنی اولاد کے لیے بہت خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی، آپ کی ساری محنت کے باوجود، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. فرمایا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں. نصرف کا مطلب ہے تکرار کے ساتھ بار بار، پھر ایک طریقے سے پھر دوسرے طریقے سے، کبھی جنت کا شوق دلا کے، کبھی جہنم کی وعید سنا کے، کبھی کسی پچھلی قوم کا قصہ سنا کے، کبھی حکم دے کے، کبھی دل نرم کرنے والی کوئی بات، کبھی امثال کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے. یعنی مختلف طریقے سے ہم ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں. لیکن سمجھتا کون ہے؟ جو شکر گزار ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس سے عبرت پکڑتے ہیں. تو مطلب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحی پر خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہدایت کا رستہ دکھایا، تو نے یہ قرآن دیا اور اس کو ہمارے لیے محفوظ رکھا، تو نے ہمیں اس تک رسائی دے دی، ہم اس تک پہنچ گئے. یہ قرآن مجید تو 1400 سال سے ہے، اور ہماری زندگیاں بھی یعنی بعض اوقات بچپن سے ہم جانتے ہوتے ہیں لیکن اس توجہ اور شوق کے ساتھ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے جو اللہ کے اذن سے زندگی کے کسی حصے میں ہو جاتے ہیں. تو پھر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خیر والا بن جائے، دوسروں کو خیر پہنچائے. تو اس مثال میں خبیث اور طیب کی مثال سے بات سمجھائی گئی ہے. یہ مانوی اور اخلاقی اعتبار سے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں اور مادی اعتبار سے بھی. یعنی خبیث اور طیب کا لفظ جو ہے نا، یہ دونوں طرح سے فزیکل سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مانوی اعتبار سے بھی. تو بہرحال یہ اولاد آدم کی مثال ہے، عمدہ زمین اور گھٹیا زمین سے جس کو مثال دی گئی ہے.
مجاہد کہتے ہیں عمدہ زمین کی نباتات اس کے رب کے حکم سے پیدا ہوتی رہتی ہے اور گھٹیا زمین سے گھٹیا نباتات ہی نکلتی ہے، اور یہ ساری اولاد آدم کے لیے ہے، یعنی اول سے آخر تک دو طرح کے لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بارش کا پانی اسی زمین کو فائدہ دیتا ہے جو زمین پیاسی ہو، جس کے اندر طلب ہو اور جو اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اس کے برعکس جس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ڈھیروں مواقع ہوں، وہ ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ پاکیزہ دل وحی کا اثر قبول کرتے ہیں، لیکن ناپاک دلوں پر وحی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پاکیزہ دل جو ہے وہ خیر کثیر اٹھاتے، اور جتنی جتنی جس کے اندر طلب ہوگی، اس کی کوشش ہوگی، اس کو ملنے والی توفیق ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور جتنی زیادہ اس سے دوری ہوگی اور اس کے بارے میں بے نیازی ہوگی تو اس کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچے گا۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو قلیل فائدہ پہنچتا ہے اور کچھ لوگوں کو کثیر فائدہ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچا تو کچھ لوگ ابو جہل اور ابو لہب جیسے تھے جنہوں نے قریب ترین ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور عبداللہ بن ابی جیسے لوگ تھے، اور کچھ لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے تھے کہ جن سے انسانیت کے ایک بڑے حصے نے اس وقت بھی فائدہ اٹھایا اور آج تک فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی سیرت سے، ان کی مثالوں سے آج تک ہم سبق سیکھ رہے ہیں اور ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور جاہلیت کے عرصے کے بارے میں اکثر بات کیا کرتے تھے کہ عمر تم بکریاں چراتے تھے، عمر تم کہاں تھے، اور قرآن نے تمہیں کیسی عزت بخشی۔ تو بہرحال کچھ لوگ واعظ و نصیحت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو قبول کرنے کی بجائے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جمعے کا خطبہ ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ مسجد جاتے ہیں، وہ اثر لے کے اٹھتے ہیں، اگلے جمعے تک ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہوتی ہے، پھر وہ نئی بات سنتے ہیں، پھر وہ نئی تبدیلی، تو گرو کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ وہاں سے ایسی باتیں چنتے ہیں کہ امام نے لحن کہاں کہاں کیا ہے، کہاں کہاں بھولا ہے، کون سی بات لاجیکل نہیں تھی، کہاں کون سی بات میں کوئی سینس نہیں بنتی، اور وہ باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھتے ہی تبصرے کر کے اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں کہ ہمارا، یعنی اگر ہم دین کی طرف نہیں ہیں یا ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر قصور کسی مولوی صاحب کا ہی ہے، کسی اور کو، یعنی الٹا دوسروں کو بلیم کر کے اور ان کے رویوں پر نالاں ہو کے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف دین والوں کے کچھ رویوں کی وجہ سے دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں دین والوں کا بھی قصور ہو سکتا ہے، لیکن بہت دفعہ انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے۔ کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص دین پڑھ کر غلط کام کرے تو آپ دین پڑھ کے اچھی مثال قائم کریں، یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس سے یہ جواز لیں کہ پھر ہم اچھے ہیں اگر ہم نے دین نہیں پڑھا۔ یہ اس کا مطلب نہیں نکلتے، بہت اللاجیکل بات ہے، یعنی آپ اس لیے اچھے نہیں ہیں کہ آپ نے دین نہیں پڑھا۔ دین کا نہ پڑھنا یا نہ سمجھنا ہی ایک غلطی ہے۔ تو بہرحال اس بات کو ایک حدیث کے ذریعے بھی بہت اچھی طرح سمجھایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ابو موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے۔ پھر اللہ اس پانی سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ ہی سبزہ اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس سے اس کو فائدہ ہوا، یعنی اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا، اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک زمین وہ ہے جو صاف ستھری ہے، پانی جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، یعنی ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دین کو سمجھتا ہے اور یاد کر لیتا ہے، اور اس کی سمجھ، اس کے فہم، اس کی نیت، ارادہ، ہر چیز میں ایک فرق آ جاتا ہے، یعنی اس کا عمل بدل جاتا ہے۔ وہ جس طرح ایک سرسبز زمین جو ہے نا بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، تو گھاس اور سبزہ جو ہے اس زمین کو اگر آپ دیکھیں آج کل جیسے گرینری ہو رہی ہے
تو کسی پکچر میں بھی آپ گھاس دیکھ لیتے ہیں نا جو نیا تازہ اگا ہے، تو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کو خوش کر دیتا ہے. تو ایک ایسا انسان ہوتا ہے کہ جو دین کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اور اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں، رویوں میں اتنی اچھی تبدیلی آتی ہے کہ اسے دیکھ کے دوسرے خوش ہو جاتے ہیں. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو پانی کو روک بھی لیتا ہے، پانی کو روک لیتا ہے، یعنی اس علم کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، اور پھر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. لوگ پیتے بھی ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، یعنی صرف انسانوں تک فائدہ نہیں جاتا بلکہ جانوروں تک کو جاتا ہے، اور اس سے کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے. تو یہ دوسری مثال ہے، یعنی دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو علم کو اس طرح سمیٹتے ہیں کہ جس سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے کام بھی آتا، پیتے ہیں اس کو، کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور انسان بھی ان سے پیتے ہیں، یعنی دیر پا فائدے کے ہوتے. ایک زمین تو پانی جذب کر کے اندر لے گئی سارا، اور سبزہ اگا دیا، سب کو خوش کر دیا، اپنا عمل اچھا کر لیا، اپنی عبادات اچھی کر لی، اپنا اخلاق اچھا کر لیا، سب اچھا ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دعویٰ کا کام بھی کرتے ہیں، تعلیم کا کام بھی کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث جو اس کی مزید تائید کرتی ہے کہ معلم الناس الخیر جو ہوتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرتی، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اور زمین کے جو چیونٹیاں ہیں اور جانور ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں نا، جانور بھی سیراب ہوتے ہیں، جانوروں تک کو فائدہ پہنچتا ہے. چیونٹیاں کیوں دعائیں کرتی، فرشتے کیوں پر بچھاتے ہیں؟ کیونکہ ان ساری مخلوق کو ان سے فائدہ ہوتا ہے. اور جو بے عمل لوگ ہوتے ہیں ان کے رویوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچتی. تو پھر یہ ہے کہ علم آنے کے بعد مختلف لوگوں کا رسپانس مختلف ہوتا ہے. کچھ اس حد تک رہتے ہیں کہ صرف اپنا عمل اچھا کر لیں، وہ بھی خیر میں، اور کچھ اس سے آگے بھی بڑھ جاتے ہیں اور دوسروں تک بھی خیر لے جاتے ہیں اور اس علم کو ذوب کرتے ہیں. اور کچھ کیسے ہیں؟ فرمایا کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، نہ اس نے پانی روکا، نہ سبزہ اگایا، نہ وہ دوسروں کے فائدے کا بنا اور نہ ہی خود فائدہ اٹھایا. بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی، اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس سے اس کو فائدہ ہوا، یعنی اس نے اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا، یعنی تیسرا نمبر جو ہے، اور اللہ کی اس ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ زمین کی طرح ہے، انسان زمین کی طرح ہے. تو ایک وہ ہیں جو خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. اور بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں بھی کی ہے کہ پہلی قسم وہ ہے جن کو ہدایت اور علم پہنچتا ہے تو اس کو یاد کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل زندہ ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جن کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ علم تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اس علم کے فہم اور اس کی گہرائی میں پختگی حاصل نہیں کرتے کہ جس علم کے ذریعے وہ معنی اور احکام کا استنباط کر سکیں. وہ اطاعت کے کاموں میں محنت اور اطاعت کے کاموں پر عمل نہیں کرتے. وہ علم کو صرف حفظ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آتا ہے جو علم کا بہت زیادہ طلبگار ہوتا ہے اور اس علم کا بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے. جو علم ان کے پاس ہوتا ہے وہ فائدہ پہنچانے اور اٹھانے کا اہل ہوتا ہے، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کے چلے جاتے، بس وہ ان سے علم لے لیتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے. تو جن لوگوں تک یہ علم پہنچاتے ہیں وہ اس علم سے فائدہ اٹھانے والے بن جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ، ان کے دل یاد کرنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے پاس یاد رکھنے والا فہم ہوتا ہے، بس وہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے، یعنی پیغمبروں کو بھیجتا ہے، پھر وہ وحی آتی ہے، بارش برستی ہے، اور پھر زمین کے مختلف رسپانسز ہوتے ہیں. اور جس طرح ہوائیں پانی کا بوجھ اٹھا کے بادل بن کے برستی ہیں، ایسے انبیاء وحی کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بارش بن کے برستے ہیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کی بات جو آتی ہے، بارش کا پانی آسمان سے اترتا ہے، وحی الہی بھی آسمان سے آتی ہے. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ مبارک ذکر ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یعنی اوپر سے آیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کو پاک کہتے ہیں، جسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو طیب کے معنوں میں آتا ہے.
اور وحی کو پاکیزہ صحیفوں میں لکھا جاتا ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بارش کو رحمت سے تشبیہ دیتے ہیں، اسی طرح وحی الہی بھی رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پھر یہ کہ بارش کا پانی مبارک ہے، ونزلنا من السماء ماء مبارک، اور وہی بھی مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یعنی یہ ہر طرح کے لفظ میں دونوں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، بارش میں خوشخبری بھی ہے اور ڈراوا بھی ہے، اور اسی طرح جو وحی آتی ہے اس میں بھی خوشخبری اور ڈراوا ہے۔ مبشرا و نذیرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو بشیرا و نذیرا بہت دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ وحی کی مثال بارش سے بھی دی گئی ہے قرآن مجید میں، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 19 میں ہم نے منافقین کی جو مثال پڑھی تھی، اس میں پانی والی مثال میں او کصیب من السماء سے مراد وحی لی تھی۔ پانی جو ہے اس میں زندگی ہے، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، تو وحی کی پیروی میں بھی زندگی ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ پانی سے جسم کی زندگی ہے، وحی سے روح کی زندگی ہے۔ ہم انسان جو ہے جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے، تو قرآن کے ذکر کے ساتھ آسمان سے پانی اترنے کا ذکر بھی آتا ہے، اور آسمان سے اترنے والے پانی سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں، مردہ زمین پر ہریالی آ جاتی ہے۔ اسی طرح وحی سے سینے منور ہو جاتے ہیں، انسانوں کا اخلاق درست ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الرعد میں ایک مثال بیان کرتے ہیں بارش کی، جس کے ذریعے اللہ حق اور باطل کا فرق واضح کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے مختلف طرح کے پھل اگتے ہیں۔ بارش ایک ہوتی ہے لیکن ہر طرح کا پودا اپنا پھل اگاتا ہے، یہ کوئی چھوٹے پودے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کہیں سے میٹھا نکلتا ہے، کہیں سے کھٹا نکلتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن سے مستفید ہونے والوں کی مختلف قسمیں ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم کسی ایک شخص کو ملتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس سے اس کا اخلاق بھی سنورا، عبادات بھی سنوری، پھر ہم اس کو ایک کرائیٹیریا بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں سب ایسے ہی ہوں گے، پھر ہم سب کو ویسا نہیں پاتے تو ہم مایوس بھی ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زمین کی ساری نباتات ایک سائز کی یا ایک قسم کی نباتات کے پھل بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان میں بھی چھوٹے بڑے، کھٹے میٹھے، کچے پکے سبھی ہوتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا کہ یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں لیکن اس کے ذائقے میں ہم بعض کو بعض پر فوقیت دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ قرآن سے مستفید ہونے والوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا، ان میں سے کوئی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے، قرآن پڑھ کے سیکھ کے سمجھ کے پھر وہی کا وہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی عمل نہیں بدلا۔ ان میں سے کوئی میانہ رو ہے، بیچ بیچ کی راہ چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں بِإِذْنِ اللہ ہے، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو لوگ ہمیشہ آپ کو دو طرح کے ملیں گے، کچھ لوگ بہترین لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ جب ہمارا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارا واسطہ اپنی مرضی کے خلاف لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم ہر وقت الجھے رہتے ہیں۔ ہم ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا میری خواہش میری مرضی کے مطابق تبدیل ہو جائے۔ ہم اپنے اسپاؤزز سے یہی چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اولاد سے یہی چاہتے ہیں، ہم اپنے رشتوں سے یہی چاہتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق تبدیل ہو، جبکہ یہ اصول کلیہ قاعدہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے سب لوگ ایک جیسے بنائے ہی نہیں ہیں۔ ان کو اسی ویلیو پر لیں جس کے وہ ہیں، جس قیمت قدر کے وہ ہیں یا جس طرح کے وہ ہیں، ان کو اس طرح ہی ایکسپٹ کریں، تو آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس شخص سے جب واسطہ پڑے گا شر ہی سامنے آئے گا،
تو ایکسپیکٹ کریں اور پریپیئرڈ رہیں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے. دیکھیں نا، جوہر کا پانی ہے، اس میں کیچڑ ہے، مچھر ہے، گندگی ہے، آپ کیوں اس میں پاؤں رکھتے ہیں؟ آپ کنارے سے بچ کے نکلیں، چاہے لمبا راستہ ہو، بچ کے نکلیں. اور کچھ لوگ جو ہے نہیں، وہ اسی کے اندر سے گزرنا چاہتے ہیں تو لتڑ پتڑ ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہر خاندان میں، ہر آپ کے ملنے جلنے والوں میں آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ادھر سے بات اٹھائی ادھر لگا دی، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کا حسد، اس کی برائی. تو آپ جو ہی دیکھیں اس شخص کو آپ چکنے ہو جائیں کہ اب میرا امتحان آ گیا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں انتہائی بد زبان ہوتے ہیں، گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، بلیم کرنا، ان کا شر ہی پھوٹتا رہتا ہے ان کے منہ سے، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ یہ ایسا ہے، تو آپ نے محتاط ہونا. آپ اس کو نہیں بدل سکتے، کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا، نہ اللہ نے لوگوں کو لوگوں کے کنٹرول میں دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کسی خوف سے، کسی اتھارٹی کے ڈر سے اپنا شر تھوڑا روک کے رکھے، لیکن جہاں ان کو یہ خوف نہیں ہوگا، کمزور کسی کو دیکھیں گے تو جہاں ان کو موقع ملے گا بد اخلاقی کرنے کا تو وہ باز نہیں آئیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کر لیں. انہوں نے تو کرنی ہے. تو آپ محتاط رہیں کہ آپ ان کو موقع نہ دیں کہ وہ اپنا سارا نزلہ آپ پہ گرائیں. آپ بچ کے رہیں. لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے. کچھ بہترین ہوتا ہے، کچھ بدترین ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر اور سب سے بدتر کون ہے؟ لوگ خاموش رہے. آپ نے 3 مرتبہ اپنی یہ بات دہرائی. اس پر ان میں سے ایک آدمی بولا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے. آپ نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو، یعنی آپ اس سے خیر ایکسپیکٹ کریں کہ اس سے میں ملوں گا، یہ اچھی بات ہی کرے گا، اور اس کے شر سے امن ہو. اور تم میں سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن سے آپ دل ہی دل میں ڈر رہے ہوتے ہیں، اب یہ ملیں گے نا آپ سے تو ایسی کوئی چبھنے والی بات آپ کو کریں گے کہ آپ کو تکلیف پہنچنی ہے، کیونکہ کانٹوں والی جھاڑی کے پاس سے گزر رہے ہیں. آپ کانٹوں کی شاخ اٹھا لینا تو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے. یعنی پائن ایپل کاٹتے ہوئے آپ کے ہاتھ کسی نہ کسی طرح تھوڑے بہت زخمی ہوتے ہی ہیں، کیونکہ اس کی اسکن ہی ایسی ہے. اس کے برعکس سیب کاٹتے ہوئے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو پیل کرتے ہیں، چھیلتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے اس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی. تو اسی طرح کچھ چیزوں کے اندر سے بدبو آتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو بدبو آئے گی، تو آپ اپنا ناک پہ کپڑا رکھ لیں، آپ اس کو تو نہیں تبدیل کر سکتے. تو کچھ لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچنی ہی ہوتی ہے، وہ ایسے ہی ہیں. اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کیجیے، اپنے آپ کو اس لیول سے اوپر لے جائیے. یہ ہمیں ایسے نہیں یہ تعلیم دے دی گئی، یہ ہمارے بچاؤ کے لیے دی گئی ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ شر پھیلانے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ بھلائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور برائی کے لیے تالے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ برائی کی چابیاں ہوتے ہیں اور بھلائی کے تالے ہوتے ہیں. سو خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی. استغفر اللہ. خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیر کی چابیاں رکھ دی، ہر ایک کو خیر پہنچانے والا ہے. اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شر کی چابیاں رکھ دی، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تکلیف ضرور دے گا. اسی طرح قرآن و سنت سے ہمیں خیر الناس کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں تک خیر پہنچاتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. امت مسلمہ کو اللہ نے خیر امت کہا ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو خیر پہنچانی ہے. اسی طرح کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، خیر بانٹیں.
اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اعمال یہ ہیں کسی مومن کو خوش کرنا، اس سے تکلیف دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلا دینا۔ مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پہ پردہ ڈال دے گا، اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، پھر وہ مایوس نہیں ہوگا، اس کے اندر ایک خوشی ہوگی۔ اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے۔ پھر اسی طرح اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، تمام مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ پھر وہ جو زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامت رکھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ کون سے مسلمان افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں، یعنی کچھ لوگ دوسروں کے لیے تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بہت سختی کا رویہ رکھتے ہیں۔ آپ کے اچھا ہونے کا اظہار آپ کے گھر والے اس کی گواہی دیں گے۔ پھر وہ جو حق بات سنتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، جو لوگ کان لگا کے بات سنتے ہیں پھر سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یہی عقل والے ہیں۔ پھر اسی طرح نصیحت قبول کرنے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ انبیاء کے بارے میں آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ پھر نیک کاموں میں سبقت کرنے والے، اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دینے والے، دوسروں پر نرمی کرنے والے اور آسانی دینے والے۔ وہ جو آتا ہے نا کل قریب ہین لین سہل، دوسروں کے کام آنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا نہ وہ اس پہ ظلم کرے نہ اسے ظالم کے حوالے کرے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مصروف رہتا ہے، دوسروں کا کام کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کسی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر دوسروں کی ضروریات پوری کرنا، دوسروں سے درگزر کرنا، رشتے جوڑنا، برائی کے بدلے احسان کرنا، بد اخلاقی کے جواب میں اچھا اخلاق دکھانا، اور وہ لوگ جن کے مرنے کے بعد بھی ان کی خیر جاری رہے، صدقہ جاریہ کرنے والے، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی طرح بدترین لوگ ہوتے ہیں کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائیاں ڈالتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت سرکش قسم کے لوگ۔ پھر زبان سے تکلیف دینے والے، چاہے نماز روزے صدقے خیراتی کیوں نہ کرتے ہوں، بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں میں فساد پیدا کرنے والے، چغل خور، شر پھیلانے والے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ پھر دوسروں کی عزت آبرو کے درپے ہونے والے، بد اخلاق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر حسد، بغض، حرص، تکبر جیسی صفات کے حامل، کھلا کھلا گناہ کرنے والے، فحاشی کی اشاعت کرنے والے، خیر کے کاموں میں سستی کرنے والے، خیر سے روکنے والے، بخل کرنے والے، نہایت کنجوس لوگ، لڑائی جھگڑے کرنے والے۔ تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس آیت پر غور و فکر کریں، اور اس کے نتیجے میں جو سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک اچھے انسان کی جو ڈیفینیشن یہاں پتہ چلتی ہے کہ وہ وحی الہی کو خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور خوبصورت تبدیلی آتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن مجید اور دین پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اور پھر یہ کہ ہم اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بارش جتنی زمین کو فائدہ دیتی ہے قرآن اس سے زیادہ انسانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس حد تک فائدہ اٹھایا ہے، اور قرآن کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں، اور اس کے لیے
دل، زبان اور اعضاء سے شکر ادا کریں. اور شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے کام کرنا شکر ہے. ابو عبد الرحمن الحبلی کہتے ہیں نماز ادا کرنا شکر ہے، روزے رکھنا شکر ہے، ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں شکر ہے. اور سب سے افضل شکر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، تسبیح کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنین بہا قابلیہا واتمہا علینا یا رب العالمین. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والآواء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہر انسان ہی اپنے اعضاء استعمال کر رہا ہے نا، مطلب ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، لیکن وحی الہی کا ایفیکٹ ان ساری چیزوں پہ کتنا مختلف ہے. مطلب جو واقعتاً قرآن کو سمجھ جاتا ہے اس کے ہاتھ کتنے ڈفرینٹلی کام کرتے ہیں، اس کی نظریں کتنی ڈفرینٹلی کام کرنے لگتی ہیں، تو اس کا اثر خیر خیر نکلتی ہے. اور دوسری چیز سازا، مجھے آپ جب اگزامپل دے رہی تھیں کہ کچھ خاندانوں میں شر جو ہے نا چلتی رہتی ہے، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، اس کی جب شادی ہوئی زیادہ تو اس نے کہا کہ تیسرے ہی دن نا اس کے شوہر نے اس کو مارا، پٹائی کی. اور اس پہ کہ میرے تو بالکل ہی نہیں، میں تو ایک دم سن ہو گئی، بیکاز ہمارے گھر میں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی عورت کے پر ہاتھ اٹھے. لیکن اس کے شوہر نے سے کہا کہ میں نے تو ساری عمر اپنی ماں کو پٹتے دیکھا ہے. یعنی دس از ہاؤ ہی گرو اپ. اینڈ اس کے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کو پٹتے دیکھا ہے. اسی طرح جیسے کچھ قرآن پڑھانے والے ٹیچر مارتے ہیں تو پھر جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ بھی آگے مار کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.